مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، پیران پیر غوث العظم، اپنے وقت کے اولیاء کے سردار، اور سلسلہ کاردیہ جن سے منسوب کیا جاتا ہے، اولیاء کے اندر سمجھے تاج الاولیاء۔ یہ میں نے سنا تھا اور آپ کو بھی شاید سنایا ہو یہ قصہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال اللہ کی رحمت پہ بیان کرتے رہے، 40 سال۔ اس کے بعد ان کو ایک روز خیال آیا کہ میں اللہ کی رحمت پہ ہمیشہ بیان کرتا ہوں، ایک دن اللہ کے غضب پہ بھی بیان کر دوں۔ یہ بات بڑی حیرانی کی پہلے آدمی کو لگتی کہ یار 40 سال تک صرف اللہ کی رحمت پہ بات کرتے رہے، 40 سال کیا بات کی ہوگی؟ انسان سوچتا ہے نا 40 سال اللہ رحیم، ہم کتنا، ہم تو 5 منٹ بات نہیں کر سکتے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، بس ٹھیک ہے، اینڈ آف سٹوری، ٹھک۔ وہ 40 سال بات کرتے رہے، اور 40 سال بعد بھی اس وجہ سے موضوع تبدیل نہیں کیا انہوں نے کہ بات ختم ہو گئی۔ کہ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم، مفہوم ہے جس کا کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور تم اللہ کی باتیں لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکو گے۔ تو خیر 40 سال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت پہ بیان کرتے رہے۔ ایک روز خیال آیا کیوں نہ میں اللہ کے غضب پہ بھی بیان کر دوں، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو ایک روز انہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب پہ بیان کر دیا۔ ان لوگوں کی زبانوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی باتیں دل پہ لگتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات مکمل کروں گا مگر ایک اس نقطے کو ذرا سمجھا لوں کہ زبان کی تاثیر کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ کچھ نقطے سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ قصہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ کہتے ہیں جس دن انہوں نے اللہ کی غضب پہ بیان کیا تو کئی جنازے اٹھ گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی جنازے اٹھ گئے۔ یہ یاد رکھیں۔ پہلے ایک قصہ تھوڑا سا چھوٹا سا سنا دوں آپ کو کہ زبان میں تاثیر کیا چیز ہے۔ لفظوں میں تاثیر نہیں، زبان کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا محاورتاً بھی کہ فلاں کے لفظوں میں تاثیر ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں کی زبان میں تاثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ میں نقطہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مدرسے سے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ بڑا پکا علم حاصل کیا۔ پھر ایک دن حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ایک مجلس میں بھی بیان کر دوں۔ حضرت نے کہا بہت اچھا۔ تو مجلس کا وقت ہوا، حضرت نے ان کو کہا کہ بھائی ممبر پہ جاؤ، بیان کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تو مجلس پہ دقت طاری ہو جاتی اور لوگ جھاڑے مار کے روتے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے جب کہا کہ آپ جا کے بیان کریں، اور بیٹے کا اصرار تھا ابا جان مجھے بھی ایک موقع دیجیے، انہوں نے کہا جائیے۔ جب انہوں نے بیان کیا تو بڑا علمی بیان تھا اور بڑی دلائل کے ساتھ، اور یہ فلانی جگہ یہ آیا ہے، فلانی جگہ یہ آیا ہے، یوں دلیلوں کے ساتھ۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی جو ہے وہ مولائے روم یعنی روم کا سردار یا یہ مقام ہرگز حاصل نہیں کر سکتا جب تک تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم کے شیخ جو تھے، جو پیر تھے، ان کا نام تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے بھی مولانا روم بہت بڑے مولوی تھے، عالم تھے، مگر کوئی شہرت ان کو نہیں ملی۔ یہ مثنوی جو انہوں نے کہی ہے یہ بعد میں کہی ہے۔ جب غلامی شمس تبریز کی تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے یہ مثنوی ان کی زبان سے جاری فرما دی، اور کہتے ہیں یہ الہامی کتاب ہے۔ اب وہی تو نہیں آتی مگر اولیاء پہ الہام ہوتا ہے۔ مثنوی کے بارے میں کہتے ہیں یہ الہامی کتاب ہے، اور اسی واسطے مثنوی کی آخری 2 جلدیں جو ہیں وہ مولانا روم کی نہیں ہیں۔ جب 2 جلدیں رہ گئی
تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس اب میری زبان بند ہو گئی ہے، اب ہندوستان میں ایک شخص آئے گا، یہ باقی جو جلدیں اللہ اس کے زبان سے کمپلیٹ کروائے گا۔ تو کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی کے خاندان میں بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، تو آخری دو جلدیں انہوں نے مکمل کی۔ تو بہرحال یہ تاثیر کی بات کر رہا تھا، تو ان کے صاحبزادے نے بڑی دلائل سے باتیں کی، بڑے نکات دیے، حجت دی، سب کچھ، مجمع پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آیا۔ کافی دیر تک جب اس نے، یہاں تک کہ مجمع جو تھا نا وہ جس کو کہتے ہیں نان انٹرسٹڈ ایٹیٹیوڈ اس کا ہو گیا، کہ وہ جیسے آپس میں باتیں شروع ہو گئی اور وہ نیچے آ گئے۔ تو اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر چڑھے اور انہوں نے بات شروع کی۔ میں یہ بات یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ تاثیر زبان کی ہوتی ہے، لفظوں کی نہیں، باریک بات ہے، اور اس واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کچھ یوں کہ ام یحییٰ نے، یعنی یحییٰ کی والدہ نے اپنے بچے کے لیے پنجیری میں، یعنی ایک باسکٹ میں سمجھ لیں، کچھ انڈا رکھا اپنے بیٹے کے لیے۔ بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا اور وہ انڈا ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں سارا مجمع رونے لگ گیا، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، عجیب کیفیت سے بیداری ہو گئی۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے اترے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے تو اتنی دلائل کے ساتھ اور حجتوں کے ساتھ اور منطق کے ساتھ اتنی باتیں کی اور لوگوں پہ کوئی اثر نہیں تھا، اور آپ نے بظاہر بے تکی باتیں کی۔ بھئی ایک دینی مجلس ہے اور اتنی بڑا شیخ وقت تاج الاولیاء ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ام یحییٰ نے اپنے بچے کے لیے انڈا رکھا تھا اور پنجیری میں، اور بلی نے چھلانگ ماری، اور کوئی بات کرنے کی تھی نہیں، اور irrelevant بات، اور اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چلو بھئی انڈا گر گیا، پھر مگر سارے مجمع پہ اتنا اثر، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم بیان کر رہے تھے تو تمہاری توکل تمہارے علم پہ تھی، تمہاری توکل تم یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ مجھے اتنا پکا علم ہے تو میں اپنے علم کے ذریعے مجمع کو متاثر کر لوں گا، لفظوں سے کچھ نہیں بنتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں اوپر گیا تمہاری نظریں تمہارے علم پہ تھیں، اور میری نظر جب میں ممبر پہ جا کے بولنے لگا تو میری نظر علیم پہ تھی، اللہ پہ تھی، میں جو کہہ رہا تھا اللہ کے لیے کہہ رہا تھا۔ تمہارے دل میں اپنے علم کی بڑائی تھی اور تمہاری بنیاد علم تھا، میری بنیاد میرے دل میں اللہ کی بڑائی تھی، اور میری بنیاد اللہ کی طرف، میری نظر اللہ کی طرف تھی۔ تو زبان کی تاثیر ہوتی ہے، لفظوں کی تاثیر نہیں۔